پاکستان کے اندر آپ موجود ہیں اور آپ پاکستان میں ایک ذمہ دار علمی مذہبی سیاسی شخصیت بھی ہیں اور پاکستان میں آپ کی آواز کو سنا بولا جاتا ہے۔ آپ اس وقت جو رہبر شہید کی شہادت کے بعد جو بالخصوص پاکستان کا ماحول ہے، پاکستان کا معاشرہ ہے، وہ اس وقت معاشرے کی کیا حالات ہیں، خود ایز اے ریاست پاکستان کے کیا حالات ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ اور بالخصوص کیونکہ آپ عوامی آدمی ہیں، عوام کے اندر رہتے ہیں، عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی ایک سوال لینتھی ہو گیا، لیکن مختصراً ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، خصوصاً شہادت کے بعد، حتیٰ شہادت سے پہلے بھی جب انہوں نے محاصرہ کیا اور اپنی فورسز کو لا کے کھڑا کیا سمندر میں اور ہر جگہ اور بیسس پر، اور خلاصہ یہ کہ یہاں تک کہ ویٹکوف نے یہ کہا کہ ہم نے پوری فورسز یہاں کھڑی کر دی ہیں لیکن رہبر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کوئی خوف محسوس نہیں کرتے، وہ سرنڈر نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس وقت بھی جو پاکستان کے عوام تھے وہ حق جبہت الحق کی طرف کھڑے تھے، اور عمومی طور پر چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، بقیہ جو بیمار لوگ ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن عوام جو ہے وہ ایسی تھی۔ اور خصوصاً شہادت کے بعد تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کے لیے کچھ تھوڑی سی شبہات باقی رہ گئے تو، اور وہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو حق سمجھتے ہیں، اور یہ ایک مسلمانوں اور کفار کے مقابلے پر مسلمانوں کی جنگ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا ساتھ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ لہذا ابھی یہاں پر جو ہے دام درہم سخن ہے، اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں، حتیٰ مالی طور پر لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کچھ فنڈز بھی دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، دوسرے لوگ ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ماحول ایسا ہے۔ بقیہ جو حکومت جو ہے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ خصوصاً 3-4 سال پہلے سے جب چینج ہوئی ہے، اور اس نے جو پاکستان میں آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کا اب مقاصد بھی سمجھ میں آ رہے ہیں اس کے کہ یہ ان لوگوں کو لایا گیا تھا تاکہ ان سے جو ہے وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور امریکہ اور اسرائیل، وہ ان سے پاکستان کو کنٹرول کرنے میں پاکستان سے استفادہ کریں جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ کوئی معاہدہ بھی کیا انہی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی فوجیں کہیں جائیں اور کوئی ایسا عمل انجام پائے۔ عمومی طور پر ایسا ہے، حتیٰ ادارے بھی اور حتیٰ جو یہاں پر اداروں سے جوابات حاصل ہو رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے بات کی ہے، اور وہ بھی خاص طور پر اسرائیل کے مقابلے پر، وگرنہ اگر ان کے علاقے سے اس حوالے سے بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ جو ملاقات ہوئی شیعہ علماء کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے، اس پہ بھی پوچھنا چاہوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، سعودی عرب میں موجود جو امریکن بیسز ہیں، کیا پاکستان کا معاہدہ اس میں بھی ہے کہ ان بیسز کو بھی پروٹیکٹ جو ہے وہ پاکستان نے کرنا ہے؟ قطر نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں اس میں، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے۔ یہ تو یو این او کے قوانین کے مطابق جہاں بیس ہے، جس ملک کی بھی بیس ہے وہ اسی کا حصہ کہلاتی ہیں، بیسز بھی اسی کا حصہ کہلاتی ہیں، اور وہاں سے اگر کہیں سے کسی نے حملہ کیا ہے، جیسے اس وقت مثلاً بحرین سے، سعودی عرب سے، امارات سے ایران پہ حملے ہوئے ہیں، تو ایران کو حق ہے کہ وہ ان کو رسپونڈ کرے اور جواب دے اور ان پر حملہ کرے وہاں پر دفاعاً، یہ دفاع ہے۔ تو یہ تو یو این اے کے چارٹر کے مطابق ایک حق ہے۔ ایران نے تو شروع نہیں کیا، انہوں نے شروع کیا، انہوں نے بیسز دیے ہیں ان کو بیس، انہوں نے بیس وہاں بنائی کیوں آ کر
ان کے دفاع کے لیے، ان کے شہروں کے دفاع کے لیے، یا ان پہ قبضہ کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی انہوں نے وہاں بنائی تھی، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بیسز وہاں کے بنائی تھی اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے، تو وہ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، وہ تو ان بیسز کے ذریعے جنگ امریکہ اور اسرائیل کی ہے، تو امریکہ اور اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے؟ یعنی یہ کسی عوامی کسی پلیٹ فارم پہ پیش کیا گیا ہے، یا چند شخصیات نے خود جا کے معاہدہ کر لیا اور یہی بس کنٹینیو ہے؟ میری آواز آ آپ رہی کی ہے آواز اگر؟ کٹ گئی، میں پورا سوال نہیں آتا۔ اگر میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان، یہ اس کی کوئی لیجیٹمیسی ہے، کوئی قانونی حیثیت ہے اس کی؟ کیا آپ یہ کہہ لیں کہ کسی عوامی فورم پہ پیش کیا گیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، سینٹ میں پیش کیا گیا، کابینہ میں پیش کیا گیا، یا چند شخصیات گئیں اور انہوں نے معاہدہ کر لیا؟ بالکل، یہ اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ تو گورنمنٹ اپنے صوابدید پہ کر لیتی ہے۔ پاکستان میں تو اس وقت پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ چھاپ ہے، جہاں پہ کہیں وہ انگوٹھا لگا دیں گے۔ پاکستان میں جوڈیشری اور یہ جو ترامیم ہوئی ہیں جس سے آئین کو سبوتاش کیا گیا ہے، اس کے بعد تو ہر کام کرانا آسان ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، لہذا اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے معاہدہ، ان کی ہو سکتا ہے ڈومین ہی میں نہ آتا ہو کہ ان سے وہ معلومات کریں۔ جہاں پر خطرات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہاں پر کبھی پارلیمنٹ سے پوچھ کر ان سے مدد لینے کے لیے کہ یار اس مسئلے میں ہماری مدد کرو تاکہ ہم اس سے جان چھڑائیں۔ تو جیسے یمن میں ہوا تھا، یمن میں جب آیا تھی کولیشن بنا تھا 43 ملکوں کا، راحیل صاحب وہاں چلے گئے تھے، تو اس وقت یہ بات پارلیمنٹ میں آئی تھی کہ جناب سعودی عرب کی طرف سے یا اس کولیشن کی طرف سے یمن کے خلاف لڑا جائے یا نہ لڑا جائے، تو اس وقت بھی یہ بات اٹھی تھی اور ہم نے منع کیا تھا، علماء نے منع کیا تھا، عوام بھی نہیں چاہتی تھی، لہذا یہ انہوں نے عوام کے اس کے اوپر رکھ کر اپنی جان بچا لی تھی۔ تو ان کو ابھی بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور مسئلہ فقط یہ ہے، اس کو شاید اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پر حملہ ہو تو ہم دفاع کریں گے، جب آپ خود حملہ کر رہے ہیں، آپ کی زمین سے حملہ کسی اور کے اوپر ہے، تو تھوڑی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آغا اس وقت میرے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدر مجلس اتحاد المسلمین شعبہ کم آغا سید ذیشان حیدر الحسنی، یہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا آغا جان، یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ آج تقریباً جنگ کا 23واں دن ہے، لیکن عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بعض ممالک کے وزرائے خارجہ جمع ہوتے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جارحیت کی مذمت کریں، وہ الٹا جو ہے وہ ایران ہی کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حملے روکے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور پاکستان کو اس وقت عالم اسلام میں کیسا رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے جنگ بندی کی طرف چیزیں جائیں، یا یہ ہے کہ معاملات کچھ درست سمجھ جائیں؟ میں آپ کا سوال پورا نہیں سمجھ سکا کہ خلیج کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ حملے روکیں یا پاکستان کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، سعودیہ میں جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں صرف کچھ ممالک کے وزرائے خارجہ شامل تھے، انہوں نے امریکہ اسرائیل کی مذمت نہیں اصل کی۔ میں دیکھیے، خلیجی ممالک جو ہیں وہ تو سارے کے سارے اسرائیل کے ٹٹو ہیں، امریکہ کے بیسز وہاں پر ہیں، وہ تو کیا کہنا چاہیے، وہ جو ان کی زبان تو اپنے اختیار سے ہلتی ہی نہیں ہے، تو وہ جو پیچھے سے کہہ دیا جاتا ہے اب یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، وہ کہہ دیں گے۔ تو آغا جان یہاں پہ جو اپنی عوام سے بھی منتخب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بادشاہتیں ہیں یہ بھی امریکہ نے قائم کی ہوئی تھیں، برطانیہ نے قائم کی ہوئی تھی ان کی 50-60 سال سے، تاکہ ان کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ لوٹ کے لے جاتے رہے آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی ان کا ساتھ دے انہیں نے بنائی ہوئی تھی اپنے مقاصد کے لیے، جب سے تیل نکلا ہے خصوصاً، وغیرہ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ صورتحال کیا تھی۔ آغا جان، ابھی پاکستان میں عوامی سطح پہ جماعت اسلامی نے بہت بڑے پیمانے پہ ریلیاں نکالی ہیں، مجلس اتحاد المسلمین، دوسری جتنی اسلامی تحریکیں اور تنظیمیں موجود ہیں، تو ایک طرف ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف حکومت کی طرف سے کوئی
مؤثر قدم اٹھانا، اس جنگ میں اپنا کوئی رول ادا کرنا، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو اس کے حوالے سے پاکستان کو حکومتی سطح پہ کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے، علماء کو کیا کرنا چاہیے، یہ ذرا مختصر اگر بتا دیں تو. آگے جان، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دو کشتیوں میں سوار رہ کے بیلنس کر کر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں بس، اور اگر کہیں سے کچھ کشکول میں مل جائے تو وہ بھی لے لیں گے. تو یہ ہے مسئلہ بس. یہ لڑنے اور کسی کی سپورٹ کرنے اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. پاکستان کا معاشرہ اس وقت اس قدر مشکلات کا شکار ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے. جو عوام کا لیڈر ہے اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اور دوسرے مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے جو صورتحال بلوچستان کی ہے، KPK کی ہے، پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اگر کوئی ان حالات کو دیکھے، اس کے باوجود کوئی یہ ایڈونچر کرنا چاہے، مشکل لگتا ہے مجھے. یہ بس ایسے بیان بازی کر کے ادھر ادھر اور بس اپنے آپ کو درمیان میں رکھ کر جو ہے نا وہ جان چھڑانے کے موڈ میں وقت گزر جائے کسی طرح سے. آپ کے نہایت ممنون مشکور ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا.